السلام علیکم ناظرین، نیوز وائس میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے قوم سے اپنے تازہ ترین خطاب میں ایک بار پھر کرپشن کے حوالے سے اپنی زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے اس عزم کو دہرایا ہے کہ کرپٹ عناصر کا ہر حال میں احتساب ہوگا اور اپوزیشن رہنماؤں سمیت نیب کیسز کا سامنا کرنے والے کسی بھی شخص کو NRO نہیں ملے گا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کے بڑھتے ہوئے قرضے ہیں، اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے اندر کرپشن اور منی لانڈرنگ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے بڑا ایک اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہے، شدید غصے کا اظہار اور مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن آج کے شو میں ہم یہ ڈیبیٹ کریں گے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور کرپشن کے خلاف کوئی بھی مہم چلانا یا معاملات کو آگے لے کے چلنا اس ادارے کا کام ہے، تو پھر بار بار پرائم منسٹر آف پاکستان سرعام یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی کرپٹ عناصر کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو جیلوں میں بھیجیں گے اور ان سے پیسے وصول کریں گے؟ کیا اس سٹیٹمنٹ کے بعد دباؤ اپوزیشن پہ آئے گا کہیں یا پھر حکومت پہ آئے گا، اور کیا اس دباؤ کو جھیلنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان اور ان کی جو کابینہ ہے وہ تیار بھی ہے کہ نہیں؟ پھر ذکر ہوگا یمن تنازع میں ایک بار پھر پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ثالثی کرنے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کل سپیچ میں کہ اس میں ثالث کا کردار ادا کرے گا پاکستان، اگرچہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی ایک کوشش کر چکے ہیں لیکن ادھوری کوشش تھی، اور اپوزیشن اس پہ ایک سوال اٹھا رہی ہے کہ یمن تنازع کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی ہوگی کیا، ثالثی اگر کرنی بھی ہے تو کس طرح کرنی، اور بالخصوص جو کہ کلیم ہے PTI کی گورنمنٹ کا کہ جو بھی معاملات ہوں گے وہ پارلیمان میں لے کے آئیں گے، یہاں سے اپروول ملے گی تو پھر آگے بڑھیں گے، تو کیا یہ معاملہ بھی پارلیمان میں جائے گا کہ نہیں؟ یہ مطالبہ کیے جا رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے۔ اور ساتھ میں یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جو سعودی ریلیف پیکج ملا ہے اور ساتھ میں پاکستان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کہ وہ ثالثی کرنے جا رہے ہیں، ٹائمنگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ ایک شرط ہے، تو کیا واقعی شرط ہے کہ نہیں؟ پروگرام کے تیسرے حصے میں ذکر ہوگا پاکستانیوں کے بیرون ملک جائیدادوں کے حوالے سے FIA نے آج سپریم کورٹ میں ایک عبوری رپورٹ جمع کرائی ناظرین، جس میں بتایا یہ گیا کہ کوئی 150 امیر ترین پاکستانی ایسے ہیں کہ جن کی 1000 ارب روپے سے زائد مالیت کی کچھ جائیدادیں ہیں جو دبئی اور دنیا کے مختلف ملکوں میں انہوں نے بنائی ہیں، ان کا پتہ چلا ہے۔ تاہم اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ ضرور بتایا، کچھ دیگر اداروں نے بھی سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ ان افراد کو مشکوک ذرائع آمدنی کے ذریعے یہ اثاثے بنانے کے الزام میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ کچھ لوگوں کو بلا لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اثاثے کیسے بنائے ہیں۔ تو اگلی سماعت پہ کوئی 20 لوگ ہیں جن کی فہرست جاری کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ اثاثے کیسے بنائے۔ اور شو میں آخر میں ذکر ہوگا 2 سابق امریکی صدور بل کلنٹن اور باراک اوباما سمیت CNN اور دیگر ٹرمپ مخالف جو کچھ عناصر ہیں یا شخصیات ہم کہہ سکتے ہیں، انہیں کوئی پائپ بوم موصول ہوئے ہیں، تو اس کو لے کے وہاں پہ ڈیبیٹ چل رہی امریکہ میں۔ اگرچہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے ایک واضح بیان آیا ہے کہ امریکی سیاست کے اندر تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بٹ الزام لگ رہا ہے کہ شاید جو ٹرمپ مخالف لوگ ہیں ان کو چپ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کو بھی ڈیبیٹ کریں گے۔ پہلے چلتے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے، ہم آپ کو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے اسمبلیوں میں کرنا ہے، جو بھی کھول کے کریں، جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں۔ کان کھول کے سن لیں کہ NRO نہیں ملنا، کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا۔ میں یہ عوام سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ یہ قرضے چڑھے اس لیے ہیں کہ یہاں منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ کس منہ سے احتساب کی بات کرتے ہیں؟ ان کے اپنے صف اول کے لوگ جو نااہل قرار دیے جا چکے ہیں وہ آج ان کے صف اول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیکٹریبلز کے نام پر جتنے کرپٹ مختلف پارٹیوں میں تھے وہ سارے آ کر یہاں بھرتی کر دیے گئے ہیں۔ کیا احتساب ہے؟ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ ظاہر صاحب کل کی سپیچ، اگرچہ خیال یہ تھا کہ صرف جو سعودی عرب سے ایک پیکج ملا ہے اس کی خوشخبری سنائیں گے اور ساتھ میں کچھ اور امید دلائیں گے، لیکن خان صاحب نے اچانک اپنا رخ بدلا ہے اور پرانا جو ان کا بیانیہ ہے کہ کرپشن اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی کو NRO نہیں ملنے والا۔ آج تمام جماعتیں پوچھ رہی ہیں کہ بھائی کس نے NRO مانگا ہے؟ اس سے پہلے آپ 35 پنکچر کی بات کرتے تھے، پھر آپ نے کہا کہ پاناما کیس میں مجھے چپ رہنے کے لیے 10 ارب کی آفر کی گئی تھی، لوگ ثبوت مانگتے ہیں، وہ ہے نہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کون ہے شخص جس نے آپ سے رابطہ کیا جی ہمیں NRO دیں۔
خاموشی ہے. بات وہی عمران خان صاحب کی کل کافی لوگوں کو امید تھی کہ سنجیدہ بات چیت ہوگی. صحیح. اور اس کی وجہ بھی تھی کہ سعودی عربیہ سے آئے تھے, پھر وہاں اعلان بھی ہوا تھا کہ آپ کو یعنی ریلیف کچھ ملی ہے, کوئی مدد ملی ہے. تو اب لوگوں کا خیال تھا کہ اسی پہ بات ہوگی, اور میرا خیال ہونا بھی چاہیے تھا معاشی صورتحال پہ. لیکن خان صاحب کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک جو اپوزیشن مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آئے. وہ فوراً کنٹینر پہ سوار ہو جاتے ہیں اچھی خاصی تقریر کرتے ہوئے, پھر وہی ان کا لہجہ بھی اسی طرح سے ہو جاتا ہے. ایک دیکھیں وزیر اعظم کو حیثیت سے ٹھیک ہے, انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ جو ہے کرپشن کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے. صحیح ہے, ایک دفعہ آپ نے اپنی پالیسی کو بیان کر دیا ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ نے پھر بہت ساری چیزیں پہلے بھی کہہ دیں, لیکن ہر تقریر میں اگر آپ اس کو دہراتے ہیں تو ایک تو وہی بات آتی ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ کرپشن جو بھی ہوئی ہے یا اس کے خلاف تحقیقات ضرور ہونی چاہیے, اس کے ادارے موجود ہیں, اور آپ سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں کھڑے ہو کے ان کا معافی نامہ دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ختم کرنی چاہیے ان کو. وزیر اعظم ہیں وہ, حکومت ان کو چلانی ہے. حکومت لوگوں کی جو ہے زیادہ جو ہے دلچسپی اس بات میں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت کرنے کیا جا رہی ہے. اور میرا خیال یہ کہ آپ یہ چیزیں کہہ کے خود اپوزیشن جو آپ پہ بات کرتی ہے کہ یہ انتقام کی سیاست کرتے ہیں, اس کو تقویت دیتے ہیں آپ. اور یہ تھا کہ جو دیکھیں یہ جو ہے نیب ہے, اس میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں جو بھی ہیں, چلیے اس کو تحقیقات تو کرنے دیں. اور ہر دفعہ جو ہے ان کا پورا جو ہے محور صرف اس پہ آ کے رک جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ ایک وارننگ, ایک تھریٹ, اور یہ تمام چیزیں آتی ہیں. میرے خیال اس سیاست سے ان کو باہر نکلنا چاہیے. اب جو ہے, اور میرے خیال یہ کہ ان کو یہ جو ہے جیسے کل کی بات تھی, کل تقریر میں ان کی 2-3 چیزیں آئی تھیں, لیکن لوگوں کو اور بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس میں اعتماد بحال کریں. اعتماد ہر دفعہ اگر ایک ہی تقریر کریں گے, جو اعتماد ہونا چاہیے وہ لوگوں تک نہیں ہوتا ہے. صحیح. اور ویسے بھی 100 دن پورے ہونے میں بڑا کم وقت رہے گا, تو میرے خیال ان کو فوکس ہونا چاہیے. ساتھ میں پھر یہ ہے کہ پاناما کیس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تھا, اس میں ججز نے لکھا تھا کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں. گویا کہ اگر وہ جھوٹے بولیں گے تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ایک عام آدمی بولے, خان صاحب لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجرم ہیں, ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے. تو یہ مطلب ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس طرح کی پولیٹیکل سپیچ دینی چاہیے جب آپ نیشنل ایشوز کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں, یا آپ کو سیریس وے میں وہ باتیں کرنی چاہیے جن کا کوئی معنی بھی ہو. پھر یہ ہے کہ وہ جو رائٹ ایریا جہاں پہ آپ نے کچھ ایڈریس کرنا ہے, چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے رادر کہ آپ ایک سیاسی تقریر کرنے بیٹھ جائیں. جی بالکل. خیر وہ کیونکہ پرائم منسٹر ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں, تو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ سیاسی تقریر نہ کریں, شوق سے کریں, یہ ان کا کام ہے. مگر اٹ از جو کانٹینٹ ہے اسپیچ کا, ہمیں اس پہ اعتراض ہے. اور وہ یہی ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ مسئلے کیسے ملک کے حل کریں گے. آپ یہ بار بار NRO کی بات کرتے ہیں, اور ایک تو شاید خان صاحب کو کسی کو, ان کا جو اتنی بڑی ٹیم ہے, کوئی شاید بتا دے کہ دیکھیں NRO جو ٹرم تھی اس سے ایک بہت اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے. مشرف صاحب پاور میں تھے, انہوں نے بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی سے ایک ڈیل کرنی تھی. اس ڈیل کی ایک وہ بیسکلی یہ تھی کہ وہ واپس آئیں, وہ الیکشنز میں حصہ لیں, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان ایکسچینج کہا کہ جو ہماری پارٹی اور اس کے لیڈرز کے خلاف کیسز ہیں آپ وہ کیسز ختم کریں. تو ان کو ختم کرنے کے لیے یہ آرڈیننس پاس کیا گیا تھا, اور اس کے بینیفیشریز اور بھی تھے. بٹ کہنے کا میرا مقصد یہ کہ وہ آرڈیننس جو تھا وہ مشرف صاحب نے پاس کیا تھا ایز دی ایگزیکٹو آف دا کنٹری. اب عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ کسی کو NRO نہیں ملے گا, تو وہ کیا کہنے کی کوشش کریں, ایگزیکٹو وہ ہیں, آرڈیننس تو اگر کوئی پاس ہوگا تو وہ کریں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو زیادہ تر کیسز کرپشن کے چل رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کے خلاف ہیں, وہ سپریم کورٹ نے انیشیٹ کیے ہیں. جو اور بہت سے ہیں وہ نیب کے اندر ہے. نیب ٹیکنیکلی ایک اٹانومس ادارہ ہے. تو اب کیا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے یا جو نیب ہے وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں جس کو وہ روکیں گے؟ اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے. آپ یہ تو سوچیں نا کہ آپ کس قسم کی بات کریں. آپ یہ جو بار بار کہتے ہیں NRO نہیں ہوگا, تو اس سے سب سے پہلا تو دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی پیچھے کوئی ڈیل ہو رہی ہے جس کا عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے اور وہ ڈر رہے ہیں کہ, اور وہ کہہ رہے ہیں میں ہونے نہیں دوں گا. تبھی تو میڈیا اور اپوزیشن جماعتیں سارے سوال کر رہی ہیں. وہی تو کہہ رہی ہوں. تو وہ تو پھر اس سے تو پھر یا جوڈیشری پہ انگلی اٹھتی ہے یا نیب پہ اٹھتی ہے, جو کہ بہت ایک پریشان کن بات ہے. تو ان کو ذرا زیادہ کلیئرٹی, اگر میرے خیال میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات نہ کریں, I agree with both of you, میں صرف کو کرنی ہے تو ذرا سمجھائیں تو صحیح کہ what does it mean by it. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے. دیکھیں ایک
معاشی مسائل یہاں پہ سنگین ہے، کچھ سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے، اس کے حل کی طرف جانا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب جو جس انداز سے یعنی ایک سادہ طریقے سے جو پیش کرتے ہیں، جیسے مسئلہ جو ہے چٹکی بجاتے ہوئے ہو جائے گا کہ 1971 میں قرضہ، ان کو کوئی جو ان کے ساتھی ہیں ایڈس ہیں سارے کافی بتاتے بھی نہیں ہے سر کہ ان کو بتایا کہ ہمیشہ 1971 میں کیوں چلے جاتے ہیں. 1971 سے آج جو ہے 50 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. آپ جو ہیں تھوڑا سا یعنی یہ بات آتی کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں جو پالیسی میں بہت غلطیاں رہی ہیں، حکومتوں نے جو کیا ہے اس کا ہمیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن اب 1971 میں ہمارا جو جی ڈی پی یا حجم تھا ہمارے اکانومی کا وہ بہت کم تھا، جس میں آپ اس کے تناسب سے آپ قرضوں کی بات کرتے ہیں. قرضے لینے جو ہے برے نہیں ہوتے ہیں. اصل مسئلہ جو آپ کو بتانا چاہیے یا حکومت کو اس پہ جو ہے آگے چل کے کام کرنا چاہیے کہ جو پروڈکٹیو چیزوں میں خرچ ہو تاکہ اس کا اثر جو ہے معاشیات پہ اچھا پڑے. ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کی پالیسی بہت غلط رہی تھی جس کو متعلق ہم 50 دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ جیسے کرپشن ختم ہو جائے گی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. اتنا سمپل اچھا لوگوں کو پورا ایکسپیکٹیشن یہ دلاتے ہیں. میرے خیال ان کے جو انہوں نے اسپوکس مین بنایا فروخ سلیم صاحب، ان کا بھی پورا بہر جی 10 بلین ڈالر جو ہے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اگر وہ ہو جائے گا تو ہمارے قرضہ لینے کی ضرورت ہے. لیکن کیا کریں، خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ عوام سے وعدہ کر کے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کو ختم کرنا ہے. پھر سر ایف اے ٹی ایف کا آپ دیکھیں دباؤ ہے پاکستان پہ، تو میرے خیال میں اب خان صاحب کو یہ بات کرنا ان کی مجبوری تو ہے نا. مجبوری تو بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں نا، ان کو ملک بھی چلانا ہے، وہ بھی ایک ان کو وہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو آپ کے خیال میں ٹاسک فورسز کام نہیں کر رہی سر؟ وہ تو اپنا کام کر رہی ہوں گے نا، کچھ وہ بھی تو اپنا حصہ ڈالیں گے. شراج صاحب کہ ایک تو آپ نے وعدہ کیا ہے عوام سے، اور ہمیشہ الیکشنز میں جب بھی پولیٹیشنز وعدے کرتے ہیں تو وہ بہت سادے الفاظ میں کرتے ہیں. obviously حکومت چلانا ایک بہت کمپلیکس کام ہوتا ہے، مگر الیکشن میں سلوگنیرنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ آسان ہوتی ہے. اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ایک کور سپورٹ بیس ہے وہ کیونکہ اپر مڈل کلاس ہے، ان کے لیے کرپشن کا ایشو بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. اور ٹھیک ہے وہ بات کریں، ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے، ہم اعتراض نہیں کر رہے کہ وہ کریں، بٹ دیر ہیز ٹو بی اے لمٹ. جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ وہ اس کو اتنا سمپلیفائی نہ کریں، اتنا سمپلیفائی نہ کریں. اب جیسے اب جو کل انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن ہوتی ہے اس لیے قرضے چڑھے ہیں، بھائی ہم کل بات کر رہے تھے اس کی، زاہد صاحب نے تفصیل میں بات کی کہ جو ہماری اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کا اتنا لاس میکنگ ہوتا ہے اور اس کا کتنا ایک برڈن ہے اکانومی کے اوپر، اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں وہ کریں نا. اور یہ دیکھیں جیسے اسد عمر صاحب رات کو بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ ہم ان کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے، ہم ان کی جو مطلب کہ ورکنگ ہے اس کو بہتر کریں گے اچھے لوگ لا کے. اب بہت سارے لوگوں کو اس پہ خدشہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ریڈنڈنٹ ہو گئی. مطلب اسٹیل مل ہے وہ جنک ہے. صحیح. اب آپ کو دنیا میں ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے، اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے میسو. اگر اس کو آپ چلانا چاہتے ہیں، اسٹیٹ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ اسٹیٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ کاروبار کریں. ایک وقت میں صحیح ہوتا ہے جب آپ کو اٹھانا پڑتا ہے انڈسٹریز کو تو پھر اسٹیٹ آ کے مداخلت کرتی ہیں. لیکن اب جو ہے آپ کو یہ کام جو ہے وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے جس کو آپ نہیں لے سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک ورکرز کی بات ہے اس کے اوپر آپ کچھ نہ کچھ وہ کر سکتے ہیں، ایشورنس بھی لے سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک سر. بریک کے بعد یمن میں پاکستان یمن کے معاملے پہ ثالثی کرنے جا رہا ہے. کتنا یہ آسان کام ہے اور پارلیمنٹ کے اپروول کے بغیر کیا خان صاحب ایسا کر بھی پائیں گے کہ نہیں؟ چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی طرح ثالث کا کردار ادا کریں. یہ جو یمن میں لڑائی ہو رہی ہے جس سے ساری مسلمان دنیا کو تکلیف ہے، ہم اب سے ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں ان دو ملکوں میں یہ لڑائی ختم کرنے کی. بتائیں کہ یمن کے ساتھ جو فیسیلیٹیٹر جو ثالثی کا کنڈیشن ہے اس کی کیا نیگوشیٹڈ ویلیوز ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اس کو ڈیبیٹ کریں اور یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. زید صاحب کل ایک بات خان صاحب نے اور بھی کی، اور سعودی پیکیج کے ساتھ یمن کے معاملے پہ ثالثی کا کردار ادا کرنا. اگرچہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی شرط عائد نہیں کی گئی سعودی عرب کی طرف سے جو ریلیف پیکیج ملا ہے، بٹ ذکر کرنا اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید کوئی ایک شرط ضرور ہے جس کے تحت پاکستان کو امداد ملی ہے. اور پھر ہم ماضی کی پارلیمان کا دیکھتے ہیں جہاں پہ متفقہ قرارداد موجود پڑی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں پاکستان کو ہرگز نہیں پڑنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ راحیل شریف صاحب کی بطور اسلامی فوج کے سربراہ کی تعیناتی تھی، اس کے اوپر بھی بڑا
یہاں پہ ہنگامہ کھڑا ہوا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں ناکام، بٹ اس ایشو کا ایک سیکٹیرین ایک بھی پہلو بھی ہے، اس کے اثرات پاکستان پہ بھی آ سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس سے دور آ جائے۔ اب خان صاحب کہہ رہے کہ نہیں میں تو جا رہا ہوں اس معاملے میں۔ نہیں، دو الگ الگ چیزیں دیکھیں۔ جو آپ کی قرارداد ہے یا جو پالیسی ہماری رہی ہے کہ ہم یمن کے معاملے پہ ایک پارٹی نہیں بنیں گے یا کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن جو آپ یہ بات کریں وہ ثالثی تو نہیں ہو سکتا، ثالثی جو ہے وہ شرط نہیں ہو سکتی۔ ثالثی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ہماری مفاہمت کرائیں، یہی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سر جن سے آپ امداد لے رہے ہیں پھر ثالث کیسے بن سکتے ہیں آپ؟ ان کے زیر اثر ہوں گے پھر آپ، تو آپ کیسے ثالث بن سکتے ہیں؟ ثالثی تو ہو ہی نہیں سکتے نا، صحیح، ثالثی اور وہ شرط نہیں ہو سکتی ثالثی کی۔ یہ شرط ضرور ہو سکتی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اچھا، ثالثی کا مطلب ہے آپ ایک نیوٹرل پوزیشن میں آ کے بات چیت کروائیں۔ دیکھیں کتنا نہیں ہے، اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ ایران اور سعودی عربیہ کے جو تنازع ہے اس کا کوئی ٹیریٹوریل وہ نہیں ہے ایز سچ، ٹھیک ہے نا، جس میں آپ بیٹھ کے یہ چل رہا ہے آپ کے 3 یا 4 ڈیکیڈ سے چل رہا ہے، جو کہ شدید ہوتا گیا پچھلے 4-5 سال کے عرصے میں، اور اس کی نوعیت یہ ہے جو مڈل ایسٹ میں جو خانہ جنگی جاری ہے تو اس میں یہ ان پہ ایک ٹسل ہے، پاور ٹسل موجود ہے، اور اس کے بعد یہ اس کا یمن میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اسی کا ایک تسلسل ہے، جو کہ مڈل ایسٹ میں خانہ جنگی چل رہی ہے، جیسے آپ کے سیریا ہو گیا، عراق ہو گیا، عراق ہو گیا، لیبنان ہو گیا، یہ تمام جگہوں پہ، اور اس میں جو ہے سعودی عربیہ کا جو ہے اب تنقید بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے اس پہ کہ جو ہے وہاں پہ جو جنگ جس طرح کر رہے ہیں وہ، تو اس کی وجہ سے ایک ہیومن جو ہے ایک پرابلم بھی بن کے انسانی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، وہاں پہ ہزاروں بچے جو ہے مر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب وہ ثالثی پاکستان نہیں کرا سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات اور بھی ہے کہ یہ اگر اس کو تنازع میں دیکھا جائے، تناظر میں دیکھیں آپ، جو سعودی عرب اور ایران کا، اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں، مثلاً یہ کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکہ کی یا خاص طور پہ ٹرمپ کی اس پالیسی کی حمایت کرتا ہے جس پہ انہوں نے جو ہے پابندی عائد کی ایران کے اوپر، انہوں نے نیوکلیئر ڈیل ختم کی۔ سعودی عربیہ کے سب سے زیادہ جو ہے خواہش یہی تھی، خوشی منائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب میں خیال تھوڑا سا جذباتی ہو گئے سر، ثالثی نہیں ہو سکتے ہیں، اور میں خیال نواز شریف صاحب نے بھی شاید کوشش کی تھی۔ عارفہ آپ بھی اسی طرح کے کوئی نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں دس از بیسکلی جو یہ عمران خان صاحب کی جو انہوں نے بات کی ہے، یہ شاید خواہش بھی نہیں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ جو ہم نے جیسے کل بات کی کہ ہمیں لونز کی اس وقت ضرورت ہے، اور سعودی عربیہ از ون آف دوز کنٹریز جہاں سے ہمیشہ ہمیں امداد ملتی رہی بھی ہے، اور اس دفعہ بھی بہت ایک جنرس ریلیف پیکیج ملا ہے۔ اچھا، اب جب سعودی عربیہ سے ریلیف پیکیج ملتا ہے تو فوراً اس کے بعد پاکستان کے اندر تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جو ملا ہے اس کے ایکسچینج میں کچھ دینا پڑے گا، اور آج کل یمن کی جنگ جو ہے وہ سب سے بڑا خطرہ وہ لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جی اس کے اندر کہیں ہمیں فورسز بھیجنی پڑیں گی، کمٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ راحیل شریف صاحب ویسے ہی وہاں ایک ہیڈ کر رہے ہیں الائنس کو، تو اس پہ بہت ساری اس پہ اسپیکولیشن ہوئی ہے۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے الفاظ تھے رات کو، دیز ور جسٹ ٹو ری ایشور دی اپوزیشن، یا ان کو یہ تسلی دینے کے لیے تھے کہ جی ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بننے جا رہے، دیکھیں ہم تو بڑے نیوٹرل، ہم تو میڈییٹ کریں، جیسے زاہد صاحب نے کہا اس کے اندر میڈییشن ہو نہیں سکتی، اتنی آسان نہیں۔ صرف یمن کے ایشو میں بھی اگر آپ نے تو وہ لارجر پراکسی وار کی ذکر کی ہے جو ایران اور سعودی عربیہ میں، اگر ہم صرف یمن کا بھی ایشو دیکھ لیں تو وہ ویسے بھی ایک ایسا ملک ہے جو سعودی عربیہ کو لگتا ہے کہ اس کے اسفیئر آف انفلوئنس میں ہے، تو وہاں پاکستان کا تو کوئی ایسا اثر و رسوخ ہی نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کو اگر پاکستان یہ آفر کرے کہ جی ہم آپ کی بات چیت کروا دیتے ہیں یا صلح کروا دیتے ہیں، تو پاکستان کے کون سے تعلقات ہیں یمن کے ساتھ؟ 70 کے دہائی میں کچھ بہتر صورتحال تھی، اب تو میرے خیال میں ہمیں وہ کام کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یمن کے اندر تو سعودی عربیہ کا ایک جارحیت کا وہ ہے، یعنی وہاں پہ ان کے حساب سے وہ یہ کہتے ہیں، بالکل، تو اس میں مسالت کیا بات ہے؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو ختم کرنی چاہیے جنگ، صحیح، اور پھر وہاں کے لوگوں کو یہ وہ دینا چاہیے اختیار کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ صاحب اس طرف میں لے کے آتا ہوں نا، اپوزیشن نے جو مطالبہ کیا ہے کہ معاملات پارلیمان میں لے کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا ڈیل کیا ہے، اگرچہ ماضی میں نون لیگ حکومت چپکے سے کرتی رہے، سب کچھ کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ راحیل شریف کے بارے میں NSC کے بارے میں پوچھا گیا، بار بار سینٹ نے خواجہ آصف صاحب ڈیفینس منسٹر سے کہتے جی بتائیں کہ جب کریں گے، خاموش رہے ہیں، اب کہتے ہیں جی بتائیں سب کچھ۔ یہ تو ہوگا جب عمران خان صاحب بھی سوال کرتے تھے، اپوزیشن بھی سوالات کرتی تھی، جب بھی اس قسم ان کا حق ہے سوال کرنا، سوال کریں گے، اور ہونا بھی چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ایک
नहीं, मेरे जहन में भी आ सकती हैं। और ख़ासतौर पे एक और चीज़ भी आती है, थोड़ा सा मैं नहीं कहता हूँ कि कोई हुआ है, मैं इस पे थोड़ा सा इस पे करता हूँ, लेकिन एक हफ्ते पहले की बात है, फवाद चौधरी साहब जो कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने टीवी पे आके ये बात की थी, और जो हमने भी सुना था कि उन्होंने कहा था कि हम इसलिए सऊदी अरबिया से पैसे नहीं ले सकते हैं कि उनकी कुछ शराइत हैं जो कि हमें और हमारे सिक्योरिटी और हमारे कंसर्न काबिल कबूल है। तो या तो एक तो तय कर लें कि इस किस्म की बातें मत करें। अच्छा, उसके एक हफ्ते बाद ये हो जाता है, हमने फतह का ऐलान कर दिया कि आई थिंक इट्स आल्सो वेरी क्विकली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हमारी फोर्सेस के पास इस वक्त और बड़े काम हैं कि वो एक और जंग में जाएं, और ये पिछली दफ़े भी हमने इसीलिए ये फैसला किया था। और मेरे ख्याल में अपोजिशन की तनकीद अच्छा है, बिकॉज वो हुकूमत के पास एक लेवरेज है सऊदी अरेबिया को कहने के लिए कि डोमेस्टिक ओपिनियन जो है वो इसके खिलाफ है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज एक रिपोर्ट पेश हुई है जिसमें कहा गया क्योंकि 150 अमीर तरीन पाकिस्तानी हैं जिनकी बैरून मुल्क को 1000 अरब से भी ज़्यादा मालियत की जायदादें हैं, क्या ये पैसे वाकई लूटी हुई दौलत से बनाया गया साथ से और वापस भी आ पाएंगे? ब्रेक के बाद डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ैद साहब, कोई FIA के रडार के ऊपर कोई 374 लोग आ गए सर, और उनमें से कोई 150 तो वो हैं जिनकी 1000 अरब से ज़्यादा की मालियत की जायदादें हैं, दुबई में और दुनिया के बहुत से मुल्कों में बिखरी पड़ी हैं। उनमें से कोई 20 लोग हैं सर, इन्हें फहरिस्त आई है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा जी इनको तो बुला लेना जी। वकार अहमद है, पता नहीं ये कौन से वकार अहमद है, सेनेटर हैं, लाहौर के रहने वाले हैं, 22 आज़ादें हैं सर, किसी की 12 हैं, किसी के 9 हैं, किसी की 6 हैं, किसी की 8 हैं। उन्होंने कहा जी बुलाएं इन्हें, इनसे पूछें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने जो टैक्स गोशवार उसमें जिक्र तक नहीं किया है कि उनकी ऑफशोर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, ये इस किस्म की अगर है सारी चीज़ें हैं जी जी, और उस पर तहक़ीक़ात भी होनी चाहिए, सही, और क्या कहते हैं दुनिया भर में होती हैं कि अगर आपको पता चले तो, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार होता है, वो तहक़ीक़ात हो रही होती हैं तब आपके सामने जो है। इसमें तो ऐसा लगता है कि जब तहक़ीक़ात भी हो रही होती हैं तो नाम ज़ाहिर कर दिया जाता है। मुझे कहीं दुनिया के किसी खित्ते में बता दिया जाए कि इस किस्म की तहक़ीक़ात हो रही है और आपने कहा उन 20 को हाजिर करो। आप मुझे बताइए कि हाजिर करने का मतलब क्या होता है? आपने पहले से एक लिहाज से उनको मुल्ज़िम करार दे देते हैं ना। आपको आप बुलाते क्यों हैं कोर्ट में? जब तक आप जो है एक चीज़ हो सकती है कि आप देखें रिकॉर्ड्स क्या है, आप चीफ जस्टिस साहब बुला रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कोई इस बात को चैलेंज भी नहीं कर सकता है कि आपने किस लिहाज से नाम मेरे जाहिर किस बुनियाद पे बुला रहे हैं। मैं चलिए मान लेता हूँ ये 20 के 20 जो हैं उन्होंने गलत काम किया है, ठीक है, लेकिन आप साबित करके उसके ऊपर केस बनाएं। उनसे दूसरी बात आती है कि क्या मतलब होता है कि 20 ऐसी मैं मिसाल बता रहा हूँ कि जो है वो उन्होंने जायदादें शायद हो सकता है लीगल हो, उनमें से बहुत सारी चीज़ें अगर उनको जाहिर नहीं किया है, फ़र्ज़ कीजिए कि इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अपने गोशवारों में टैक्स के नहीं जाहिर किया है, तो FBI यहाँ मौजूद है, उस पर जो है वो उनसे बात पुरस्कार करे और फिर जो तरीक़ेकार है उसके मुतालिक लिया जाए। लेकिन जब अगर इस किस्म का आर्बिट्रेरी लॉज होंगे तो इससे जराइम को और फ़रोग़ मिलेगा, क्योंकि आप तरीक़ेकार ऐसा इख्तियार कर रहे हैं जो कि एक तमाशा लगाया हुआ है। इससे हर चीज़ तमाशा है यहाँ पे। आपको जो संजीदा से इदारे जो काम नहीं करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करे सर? मसला तो यही है ना सर। अच्छा, आप बताइए कि कल जो है कोई आप सुप्रीम कोर्ट सारे मसले तो हल नहीं कर सकती। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने कल बनाया, आप खड़ा करके आप उनसे इस बात, सुप्रीम कोर्ट का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। दुनिया में कहीं नहीं होता है कि इन्वेस्टिगेशन करती हो लेके सुप्रीम कोर्ट। लेकिन साहब ये बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी कहा कि सर इन लोगों को मशकूक करार दे के गिरफ्तार हम नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जायज हो तो फिर कैसे? तो वो जो बात जैसा साहब भी कर रहे हैं कि फिर लोगों को सुप्रीम कोर्ट में बुलाना और फिर खड़े करना, तो तासुर तो ये जाएगा शायद ये मुल्ज़िम है। जी बिल्कुल, हम आई थिंक बहुत दफ़े इस पे गुफ्तगू अब कर चुके हैं कि बेसिकली हमने जो एक पूरा एक जिसको कहते हैं ना नैरेटिव बना लिया है करप्शन और अकाउंटेबिलिटी का, अब हम सबको एक मुआशरे को इसके बारे में सोचना चाहिए, हुकूमत को भी, बाकी सब इदारों को भी, कि ये इस तरह नहीं हो सकती अकाउंटेबिलिटी और ना ये कोई तरीक़ा है। क्योंकि वही बात कि ये 150 लोग हैं, चाहे ये 375 लोग हैं, इनकी जायदादें हैं,
پہلے تو ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے، اور ہمیں نہیں، یہ انویسٹیگیٹو ادارے کو ثابت کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی گڑبڑ بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ باہر ملک سے باہر جائیداد رکھنا اللیگل تو نہیں ہے، یہ تو بالکل جسٹ یہ ازیوم کرنا کہ کیونکہ کسی کی جائیداد باہر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ضرور ناجائز ہے یا وہ ناجائز پیسے سے بنی ہے، یہ ازمپشن نہ ہمیں کرنی چاہیے اور نہ یہ ہمیں پھیلانی چاہیے. اور میرے خیال میں اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے یہ بہت زیادہ یہ ایز اے سوسائٹی ہم نے یہ سمپلیفائڈ ایک ایکسپلینیشن ایکسیپٹ کر لی ہے، اور یہ بہت ایک پرابلمٹک بات ہے. اب دیکھیں وہ خود وہاں جو انویسٹیگیٹو آفیسر ہیں ایف آئی اے کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 69 افراد کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کی ہے، اور 82 کہتے ہیں کہ یہ جائیدادیں ہماری ہیں ہی نہیں. اچھا اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اب پہلے تو ہم معلوم کر لیں نا، یہ ایف آئی اے کو وقت اتنا دینا چاہیے کہ وہ معلوم کر لیں کہ کیا وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ نے یہ جائیدادیں اب بیچ دی ہو، لسٹ پرانی ہو، یا تیسری وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. ہم پہلے اسٹیبلش تو کر لیں کہ مسئلہ کیا ہے. ایک تھوڑی سی مثال ہم دیکھیں، اس سے بھی سبق سیکھ لیا جائے. جہاں رول آف لا ہوتا ہے، جہاں پہ جو ہے پھر ان کو واقعی کڑی سزا ملتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بیوروکریٹ پاکستان کے یہاں سے جن کے متعلق تھا کہ ان کو جس میں انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا تھا، آج تک برٹش اتھارٹی نے ان کا نام ظاہر نہیں کیا ہے. ان کو بلایا گیا اور اس کے بعد جو ہے ان سے بات پرس کی گئی، ان کو پھر چھوڑ دیا گیا. اب جو ہے اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. جب تحقیقات کمپلیٹ ہو جائے گی اور اگر ان کے خلاف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غلط کام کیا ہے تو پھر جو کورٹ میں ان کو سزا ملے گی. مسئلہ یہ یہاں پہ تو سب سے پہلے چیف جسٹس کے پاس چیز چلی جاتی ہے. اب مجھے بتایا جائے کہ ایک مثال بتا لیا، پہلے سے آپ نے اسیوم کر لیا، تو اگر فرض کیجئے کسی کے غلط الزامات ہیں تو وہ کہاں جائے گا؟ کمپنسیشن کیا ہوگی اس کی؟ یقینی طور پہ بڑا ایک اہم سوال ہے. بریک لیتے اور بریک کے بعد امریکہ میں ٹرمپ مخالف لوگوں کو، شخصیات کو پائپ بم موصول ہو رہے ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے اور جو الزام لگ رہا ہے حکومت کیا واقعی اس میں جان ہے یا نہیں؟ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. خوش آمدید. زید صاحب اگرچہ موجودہ امریکی صدر ٹرمپ صاحب سے کچھ بعید تو نہیں، کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ سر ایسا ہو کہ اپنے مخالفین کو دھماکہ خیز مواد جاتے پھریں. اگرچہ کرٹیسزم یہ آ رہا ہے CNN کو، پھر بل کلنٹن کو، اوباما صاحب کو. اب یہ کہیں ٹرمپ کے خلاف سازش تو نہیں ہے سر؟ نہیں، ٹرمپ کے خلاف سازش نہیں ہے. اصل بات یہ نہ ہی ٹرمپ نے ہی کروایا ہے. صحیح، میں دونوں چیز غلط ہے. اصل بات یہی ہے کہ ایک رائٹ ونگ ویو وہاں موجود ہے امریکہ میں، اور جو اسٹرینگتھن ہوا ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد. اور اس میں وہی ہے کہ جیسے فینیٹکس ہوتے ہیں، جیسے ایک پولرائزیشن اس قسم کے آگے، تو رائٹ ونگ جو ہے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے. پہلے بھی ہم یعنی ابھی کی بات نہیں جہاں فیشزم بڑھتی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ فیشزم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ فیشزم کی طرف جا رہے تھے تو اسی قسم کی انٹیمیڈیشن ہوتی تھی کہ مخالفین ہیں تو اس کے متعلق جو ہے کہ یہ کہ آپ اس کو جو ہے، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ہے اس کو جو ہے تھریٹ بھی ملتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ کہ یہ امریکہ کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اس سے پہلے اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن ایک اور پہلو بھی آتا ہے کہ بہت کہا جاتا تھا جیسے مسلمانوں کے بارے میں ایک دو واقعات ہوئے تھے، لیکن اس کو اتنا بڑا چڑھا کہ ٹیررزم صرف وہیں سے آ رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ٹرمپ نے جو ہے اس پہ جو پابندی لگائی امیگریشن پہ، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی بتائی تھی. اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس قسم کے واقعات کو کیا کریں گے پھر؟ تو جمال خشوگی کے بارے میں تو بڑے سیریس ہے ٹرمپ صاحب کے، اصل حقائق سامنے آنے چاہیے. اس معاملے پہ بھی انہوں نے کہا تو ضرور ہے کہ تحقیقات کی جائیں گی، ذمہ داروں کو سامنے بھی لایا جائے گا، تحقیقات اور سزائیں بھی دی جائیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی سیریس معاملہ ہے جس طرح زید صاحب کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں سیریس ہے، کیونکہ اگر آج جو کوریج ہے اس کی امریکن پریس میں، اس میں سب سے زیادہ فوکس اسی بات پہ ہے کہ اتنی پولرائزیشن میں ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو لگ رہا ہے، جو بھی ہیں چاہے وہ فنیٹکس بھی ہوں، کہ وہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو بھی تنقید کر رہا ہے رائٹ ونگ پہ اس کو آپ اس قسم کا مواد بھیج سکتے ہیں، اور کسی نے بھیجا ہے. دیکھیں، اور جو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں تفصیل میں پڑھ رہی تھی،
اس میں یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ شاید جو سارے پیکیجز ہیں وہ شاید اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایکسپلوڈ کرتے، مگر پھر بھی یو نو the question is کہ کیوں کسی کو لگے کہ اگر کوئی تنقید کر رہا ہے ٹرمپ کی یا رائٹ ونگ کی جنرلی تو ان کو بھیجنا چاہیے. اب دیکھیں آج رابرٹ ڈی نیرو جو ایک ایکٹر ہے جنہوں نے ریسنٹلی ایک ایوارڈ سیریمونی پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بہت تنقید کی تھی، ان کے ایک دفتر پہ بھی ایسا ایک وہ چلا گیا. سوروز کے اوپر کو بھی ملا، ایک کوئی کانگریس وومن ہے جن کی کافی ٹرمپ سے ہوئی ہے ان کو بھی مل گیا. سو obviously وہ دیکھ رہے ہیں اور انویسٹیگیشن تو بہت سیریسلی ہو رہی ہے کیونکہ کہانی میں یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ جو پوسٹیج سٹیمپس تھے سب پیکیجز کے اوپر وہ بہت زیادہ تھے، اتنے کی ضرورت نہیں تھی. تو کلیئرلی کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پوسٹ آفس جائے اور معلوم کرے کہ اس کے اوپر کتنی پوسٹیج سٹیمپ لگنا چاہیے، اور انہوں نے بہت زیادہ لگا کے سارے میل کیے ہیں. تو وہ بالکل کریں گے. اور بائی دا وے زاہد صاحب، ایک تو کنزرویٹو کامنٹیٹرز نے کل ٹی وی پہ یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ٹرمپ کے خلاف ہو رہی ہے. بات کانسپریسی تھیوری سے ہمارے ملک میں نہیں ہے، وہاں میں نے اسی لیے سوچا کہ میں ذکر کر دوں کہ انہوں نے بھی یہ رات کو وہاں چلا دی ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کنسپیرسی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو لوگ لیکن ضرور جو خوف کی فضا پیدا کرنی تھی اس میں تو جو بھی کرنے والا کامیاب رہا نہیں. کامیاب تو نہیں رہے گا. دیکھیں بات یہ کہ لیکن ایک ریٹیلیٹ بھی کرتی ہے سوسائٹی، لیکن ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اور ہے بھی لیا گیا ہے، اس پہ ایکشن بھی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب کے جو حامی ہوگا اور کیونکہ ٹرمپ صاحب صدر ہیں تو وہ جو ہے وہ بچ کے چلے جائے گا. اس میں تحقیقات بھی ہوگی اور سزائیں بھی مل سکتی ہیں. لیکن صرف ایک اصل بات تو وہ یہ ہے کہ قانون کیا ہوگا. لیکن اس میں یہی ہے کہ یہ ایک لحاظ سے خطرناک صورتحال ہے. ایک ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں ہم، چاہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے لیکن ایک ٹرینڈ جو ہے وہ موجود ہے ایک رائٹ ونگ کا. بلکہ ایک تھوڑا سا اور ایونجلیکل جو ہے انہوں نے اخبار میں انہوں نے لکھا کہ اس پہ تو ہمیں زیادہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے. ایم بی ایس کا معاملہ جو ہے نا خشوگی کا، کیونکہ جو ہے وہ ہمیں $100 بلین کے بھی مل رہے ہیں تو اس کو اگنور بھی کر دینا چاہیے. تو رائٹ ونگ کا ایک پوری ایک پالیسی ایک نیریٹو ہے. صحیح یقینی طور پہ، لیکن معاملہ سیریس ہے، اس کو ایڈریس کرنا امریکی انتظامیہ کے لیے بڑا ہی اہم ہوگا، ورنہ یہ رجحانات بڑھ بھی سکتے ہیں. آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں، کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.